اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآنی پاروں کے خلاصہ کے حوالہ سے آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کا آخری یعنی 30واں پارہ اس کے منتخب مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ نبا سے 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ النبا کہتے ہیں خبروں کو، نیوز کو، یعنی جو خبریں ہوتی ہیں ان کو عربی میں نبا کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ اس صورت میں قیامت کی خبریں بتائی گئی ہیں، بڑی خبر جو ہے، سب سے بڑی خبر ہی وہ قیامت کی ہے، جس کو خبر نبا عظیم کہا گیا۔ انعامات الہیہ کا ذکر ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ نے جو انسان پر انعامات فرمائے ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یوم الفصل، فیصلے کے دن کا ذکر ہے۔ اہل جنت کا اللہ پاک نے درجہ بیان، ان للمتقین مفازا حدائق و انابا، یعنی جو جنت میں اہل جنت کو انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نازیات ہے، اس میں اقسام ملائکہ کا ذکر ہے، مختلف جو امور ہوتے ہیں فرشتوں کے ان کا تذکرہ ہے جو انجام دیتے ہیں۔ کفار اور مومنوں کی روح قبض کرنے کا بھی ذکر ہے۔ زمین و آسمان پر جو تیرنے والے فرشتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ سبقت لے جانے والے، تو تدبیر جو ہے کرنے والے، امور کی تدبیر کرنے والے ان کا ذکر ہے۔ پھر احوال قیامت کا تذکرہ پھر موجود ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس آ جاتی ہے، اس میں نابینا صحابی کا تذکرہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کو اظہار محبت کے ساتھ یعنی اس کی طرف متوجہ ہونے کا ارشاد فرمایا کہ حبیب اس طرف توجہ فرمائے، وہ آپ کی توجہ کا طالب ہے، وہ آپ کی نظر کرم کا طالب ہے، وہ آپ کی نگاہ التفات کا طالب ہے، تو اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے مناظر کا ذکر ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن اپنوں سے بندہ دوڑے گا، لیکن یہ منظر تو ہوگا، ایک اور منظر بھی ہوگا قیامت کے دن۔ جو قرآن کے حفاظ ہوں گے ان کے سر پہ، ان کے والدین کے سر پہ نور کا تاج بھی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوں گے یا جنہوں نے قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ لو لگائی ہوگی، ان کا معاملہ جدا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکویر کا ذکر ہے جس میں اللہ پاک نے احوال قیامت کا ذکر کیا، قسموں کا تذکرہ کیا، رسول کریم کا مقام بیان فرمایا۔ انفطار صورت آتی ہے اس کے بعد، اس پھر احوال قیامت کا ذکر ہے۔ غافل انسان کو پیغام دیا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ کمال رحمت کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کمال فضل کا، یعنی ایک بندہ اللہ سے دوری اختیار کر گیا ہے، دور ہو گیا ہے، اس کو اللہ نے غافل نہیں کہا، یعنی خطاب غافل سے کیا گیا لیکن اس کو غافل کا ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ پھر بھی اس کو انسان ہی کہا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دور کر دیا، بربک الکریم، بربک القہار نہیں کہا، بربک الجبار، یعنی ہر پہلو کو دیکھیں گے تو اللہ کی محبت ملتی ہے، وہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس کے بعد کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، اس میں ان کا انجام ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان الفجار اور ان الابرار، فجار کا بھی ذکر کیا اور ابرار کا بھی ذکر کیا۔ فجار جو ہے ان کا انجام بیان کیا، ابرار کا مقام کیا، بیان کیا، یعنی فاجر کی جمع فجار ہے، اور جو ابرار ہیں اس سے مراد نیکی کرنے والے، اللہ کے نیک بندے، صالحین، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں احوال قیامت کا ذکر کیا، پھر اعمال نامے تھمائے جانے کا ذکر کیا۔ البروج، اللہ نے یہاں کہکشاؤں کی قسم بیان فرمائی۔ یوم الموعود، وعدے کا دن، اس کا ذکر کیا۔ مومنوں کو اذیت دینے والا، اس کا انجام، اور پھر مومنوں کا مقام، یعنی اذیت جو دیتا ہے اہل ایمان کو اس کا انجام بیان ہوا، اور مومنین کا مقام بیان۔ سورہ طارق، اس میں رات کو نظر آنے والے ستارے کی جو ہے قسم
اس کا ذکر کیا، نجم الثاقب کا ذکر ہوا، اور یہاں امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نجم الثاقب کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا نجم الثاقب سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ اعلیٰ اس میں تسبیح کا ذکر کیا، پھر تخلیق کا ذکر کیا، یعنی پہلے تعریف کا ذکر کیا، پھر مخلوق کا تعارف کروایا، پہلے منعم کا ذکر کیا، پھر اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سورہ غاشیہ میں احوال قیامت کا ذکر کیا، چھا جانے والی قیامت کے دن اس صورتحال کا ذکر کیا۔ آگے پھر 5 صورتیں ایسی آ رہی ہیں، کیا کمال ترتیب ہے، اور میں اس ترتیب کو میلاد محمدی کی ترتیب کہتا ہوں۔ حضور کی ولادت کے ساتھ یہ ترتیب خاص ہے، اشارہ ملتا ہے، 5 صورتیں اکٹھی ملتی ہیں، یہ قرآنی صورتوں کا میلاد ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ قرآنی صورتیں جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کا میلاد بیان کرتی ہیں اس ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیے پہلی صورت ہے فجر، اس کے بعد بلد، اس کے بعد شمس، اس کے بعد لیل، اس کے بعد الضحیٰ۔ فجر میں قسم اٹھائی گئی، پھر آگے پھر قسم اٹھائی، 5 صورتوں کا آغاز قسموں سے ہو رہا، یہ خاص بات ہے۔ فالفجر، قسم فجر کے وقت کی، پھر شہر کی قسم اٹھائی، پھر شمس کی قسم، پھر لیل کی، پھر 2 قسمیں اکٹھی اٹھا دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ فجر یہ کون سا وقت ہے کہ جس کے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے؟ تو اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ فجر تو وہی ہے جس لمحے میں کملی والا اس کائنات میں تشریف آیا ہے۔ حضور کے آنے کی قسم، وقت فجر کی قسم، یہاں آمد مصطفیٰ کا اشارہ ملا۔ اور پھر آگے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، اور پھر آنے والے کے بابا کی قسم، ووالدن، پھر آنے والی ذات کی قسم، وما ولد۔ تو ترتیب بنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آئے، کس ٹائم آئے، کس لمحے آئے، والفجر، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات بلا کو سلام، کس شہر میں آئے جی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کس کے گھر میں آئے؟ ووالدن، ایک بابا جان تھے ان کے گھر میں، حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ۔ وما ولد، آنے والا کون ہے جی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے والے کا چہرہ کیسا ہے؟ والشمس، آنے والے کی زلفیں کیسی ہیں؟ واللیل۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ ابھی تو تشنگی باقی ہے، پھر ذکر کر دے۔ اللہ نے پھر 2 قسمیں بیان فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور پھر اگلی صورت پہ غور کیجئے گا، ان صورتوں کی ترتیب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سینے کا ذکر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے ورفعنٰا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں 4 قسمیں بیان فرمائی، اور 4 قسمیں بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کس کا کیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کے ساتھ ہی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ کون ہے جس کے لیے قسمیں اٹھائی؟ احسن تقویم۔ یہ احسن کون ہے؟ جب ہم احسن کی تشریح پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت حسان بن ثابت یاد آتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور جب ہم احسن پڑھتے ہیں کی تشریح پڑھتے ہیں تو ہمیں پیر میر علی شاہ صاحب یاد ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ تو یہ احسن کی تشریح میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اوپر درجہ ذات مصطفیٰ کا ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ علق، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ وحی اول کے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ پاک نے ایجوکیشن کی اہمیت بیان کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ اللہ پاک نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، 2 بار خلق، ایک خلق کا تعلق کریشن کے ساتھ ہے یعنی خلقت کے ساتھ، اور اگلے خلق کا تعلق جو ہے وہ برتھ کے ساتھ ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 2 بار خلق کا ذکر ہوا، ایک مرتبہ خلق کریشن اور ایک دوسری مرتبہ خلق سے مراد برتھ ہے۔ کریشن کو خلقت کہتے ہیں اور برتھ کو ولادت کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے علم کے ساتھ قلم کا ذکر بھی کیا، سورس آف نالج جو ہے قلم کے ذریعے جو ہے علم کو عام کرنا، پھیلانا، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ قدر جو ہے اس میں اللہ پاک نے جشن نزول قرآن کا ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس رات کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا جس رات کا تعلق قرآن سے ہو گیا، جو رات قرآن سے جڑ گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوگا، قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، سلسلہ وحی کا اختتام ہو چکا ہے، وحی دوبارہ نہیں اترے گی، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔
اور نہ کوئی حضور علیہ السلام کے بعد نبی آئے گا، نہ حضور علیہ السلام کے نازل ہونے والی جو وحی ہے اس کے بعد کوئی وحی اترے گی۔ وحی بھی کا سلسلہ بھی ختم، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب دوبارہ وحی نہیں آئے گی، لیکن جو فرشتہ وحی لاتا تھا اب وہ دوبارہ اترے گا، لیکن وحی لے کے نہیں اترے گا، اب وہ سلام لے کے اترتا ہے، ہر سال اترتا۔ تنزل الملائکہ والروح، پہلے جبرائیل آتے تھے حضور علیہ السلام کے لیے کلام لے کے، اب جبرائیل آتے ہیں حضور کی امت کے لیے سلام لے کے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی وقت تک سلامتی نازل ہوتی رہتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بینہ، اور سورہ بینہ جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے اہل کتاب کا گمراہ ہو کر پھر دلیل پانا، اور دو گروہوں کا ذکر ہے، پھر ان میں کفار کا بھی ذکر ہے، جو مومنین ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ آثار قیامت اور احوال قیامت، سورہ زلزال میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ عادیات میں عظمت صحابہ کرام، یعنی ان کے جو گھوڑے تھے ان کے سموں سے اٹھنے والی جو دھول ہے اللہ اس کی قسمیں اٹھائے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ پاک نے یہاں اپنے محبوب کے نسبت کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کی نسبت پانے والے جو جانور ہیں اللہ ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ القاریہ، کڑک جو زمین و آسمان کو لرزا دے، اس کا ذکر ہے۔ احوال قیامت کا ذکر ہے اس میں۔ پھر اللہ پاک نے کثرت مال کا ذکر کیا ہے اور اس کا انجام ذکر فرمایا ہے۔ پھر سورہ عصر جو ہے اس میں انسانی مراتب، یعنی خسارے والے کون ہیں اور نفع والے کون ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نفع والے ہیں، ہر انسان خسارے والا نہیں ہے، جن کو ایمان اور عمل صالح مل جائے وہ نفع والے ہوتے ہیں۔ الہمزات، تانا زنی کرنے والا، اخلاقی زوال جو ہے وہ جو جس کا اخلاقی زوال کا جو شکار ہو جاتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ دنیا کا مال و دولت اور اس کا جو انجام ہے اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کا ذکر کیا ہے جسے محمود کہا جاتا ہے، جس ہاتھی نے حضور علیہ السلام کے بابا کی عظمت کے لیے قیام کیا تھا۔ اور یاد رکھیں سورۃ الفیل کے پس منظر میں جب ہم ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہیں تو 8 ہاتھیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ 8 ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی وہ بھی تھا جسے محمود کہا جاتا ہے۔ جب حضور کے دادا جان سامنے آتے ہیں نا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہاتھی۔ اس نے شراب نہیں پی تھی، باقیوں کو تو شراب پلائی گئی تھی بدمست کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے ان کو، لیکن جب محمود کے پاس شراب لے کے آتے ابرہا کی فوج تو شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ادھر سے حضور علیہ السلام کے دادا جان آ رہے ہیں، یہ محمود نامی جو ہاتھی تھا اس کے کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تیری پشت میں جو نور محمدی چمک رہا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس محمود کا ذکر زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے سورہ قریش حضور کے خاندان کا تذکرہ، یعنی 30ویں پارے میں خاندان کا ذکر، آبا کا ذکر، نسبتوں کا ذکر، قسموں کا ذکر، یہ سارا ذکر جو ہے ہمیں حضور کے میلاد پاک کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون اور سورہ کوثر، یہ 2 اکٹھی صورتیں آ رہی ہیں۔ تکذیب دین جو ہے اس کی علامات، کون ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ پاک نے جب فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، دیکھیے کتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی۔ اللہ پاک نے جب دین کی تکذیب کرنے والوں کی علامتیں بیان کی تو پہلی علامت کیا ہے کہ وہ بندہ کہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یعنی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیموں کے مسکینوں کے حقوق ذکر کر کے پھر فرمایا فویل للمصلین، پھر بربادی کا ذکر کیا نمازیوں کے۔ حقوق العباد کا اللہ نے یہاں ذکر پہلے کیا ہے اور اہمیت بیان فرما دی۔ اچھا سورہ کوثر ساتھ ملا دی اللہ نے سورہ ماعون کے بعد۔ کوثر میں فرمایا فصلی لربک وانحر، یہ 2 طرح کی نماز ہے، ایک وہ نماز جو ماعون میں ذکر ہے اور ایک وہ نماز جو کوثر میں ذکر ہے۔ جو ماعون میں نماز ذکر ہے اس نماز کا تعلق ریا کے ساتھ ہے، اور جو کوثر میں ذکر ہے اس کا تعلق رضا کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن ایک تھیوری ہے، اور آل محمد چونکہ اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، اگر اس کو سمجھنا ہے نا تو حضور کی آل کا سہارا لیں۔ یہ 2 طبقوں کا ذکر ہے، فویل للمصلین فصلی لربک وانحر، ایک وہ جو ریا والے نمازی، ایک جو وہ رضا والے نمازی۔ ریا والے نمازیوں کو یزیدی کہتے ہیں
اور رضا والوں کو حسینی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں اللہ کی بندگی بھی کی اور قربانی کا حق بھی ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ کافرون کا بیان کیا ہے، اور اس سورت کی روشنی میں ہمیں دو قومی نظریے کا تصور بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کی فتح کا ذکر کیا۔ سورہ لہب میں گستاخ رسول کا انجام بیان ہوا۔ عقیدہ توحید اور سورہ اخلاص بڑی خاص بات ہے، اللہ پاک نے اس سورت کا نام اخلاص رکھا ہے، اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس میں خالص توحید کا ذکر ہوا ہے، اور خالص توحید کیا ہے؟ جو کل کے ذریعے ہو کی خبر ملے۔ اللہ نے پہلے کل کا ذکر کیا اور پھر ہو کا ذکر کیا، فرمایا جو ہو تک پہنچنا چاہتا ہے وہ کل تک پہنچے، یعنی در مصطفیٰ سے معرفت توحید ملے گی، نسبت مصطفیٰ سے معرفت توحید ملے گی، حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے۔ تو ہمیں تو کل کے ذریعے ہو کی خبر ملی ہے، کل نے بتا دیا، ہو کی خبر لگ گئی۔ کل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہو میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کی مختلف احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی مریض ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نفس علیہ بالمعوذات، تو دم کرتے تھے ان پر معوذتین پڑھ کے، یہ دو صورتیں پڑھ کے۔ تو پتہ چلا سورہ فلق اور سورہ اخلاص کے ذریعے دم کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرمایا نظر بد کا اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لے۔ دوستان محترم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آج ہم نے 30واں پارہ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں اللہ پاک اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ دائمی تعلق استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا لمحہ لمحہ قرآن کی محبت میں گزرے، قرآن کے عشق میں گزرے۔ علامہ اقبال کا یہ پیغام ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری محرومیوں کا سبب کیا ہے، ہماری ناکامیوں کا سبب کیا ہے، اور ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے، فقط گھر میں سجانے کے لیے، فقط خلاف رکھنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں، تو ایک مہینہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ قرآن ہے جس سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جا کے ہم بہت بہت بڑے علوم سے ہم بہراور ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں ہو غوط تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ تعالیٰ اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ دائمی تعلق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کا نور نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔